بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ قرآن کی تلاوت کسی آدمی کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر کی جا سکتی ہے؟ بتائیے جی کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے آگے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کی پشت آپ کی طرف ہے، اس حالت میں تلاوت کی جا سکتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، پھر تو مسجد نبی میں تلاوت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جدھر بھی آپ بیٹھیں گے آپ کے آگے کوئی ہوگا، صرف پہلی صف والے تلاوت کریں، باقی کوئی نہ کرے۔ میرے بھائی، قرآن پاک کو پشت نہیں کرنی چاہیے۔ پشت سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک سے اعراض کرنا، اسے نظر انداز کر دینا، اس کے اوپر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کے ذریعے فیصلے نہ کرنا، یہ ہے پشت کرنا۔ باقی اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، کوئی سامنے بیٹھا ہے وہ بھی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہیں بھی نہیں روکا۔ اصل کام یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ صحابہ کرام کا دھیان اسی کی طرف تھا، اور ہمیں اس طرف ڈال دیا گیا ہے کہ پشت نہ ہونے پائے تلاوت کرو یا نہ کرو۔ اب سعودیہ میں کیا ہے کہ سعودیوں نے اپنی گاڑی میں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے، اپنی جیب میں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے، جہاں ٹائم ملا تلاوت شروع کر دیا۔ موبائل آ گئے ہیں تو قرآن پاک ان کے موبائل میں بھی آ گیا ہے، اور ہم انہی چکروں سے باہر نہیں نکلے۔ پہلے ہمارا چکر تھا کہ جی ہم بس میں تلاوت اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ جو آگے لوگ بیٹھے ان کی پشت ہوگی، ڈرائیور کی پشت ہوگی، اس لیے پوری بس میں کوئی تلاوت نہ کرے۔ اور اب موبائل آئے ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس کے ذریعے۔ اور ہمارے بھائی پوچھتے ہیں جی قرآن پاک میں موبائل میں قرآن پاک رکھنا جائز ہے؟ میں نے پوچھا بھی مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اسی موبائل میں گانے بھی ہوتے ہیں، اور موبائل باتھ روم میں بھی لے کر جاتے ہیں۔ چلو جی، اب چونکہ گانے ہوتے ہیں، گانے ہم نہیں نکال سکتے، قرآن پاک کو نکال دو۔ اللہ کے بندو، جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیے اور اسے دین کے معاملات میں استعمال کیجیے۔ آپ کے سینے میں بھی گانے ہوتے ہیں، وہاں بھی قرآن پاک آپ رکھ لیتے ہیں، رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو اس لیے اگر نکالنا ہے، اگر کیا ضرور نکالیں، گانوں کو نکالیں، غلط چیزوں کو نکالیں، قرآن پاک کو رہنے دیں۔ تو قرآن پاک میرے بھائی اس کی تلاوت کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، بس میں کریں، گاڑی میں کریں۔ اب گاڑی میں کریں کہ ظاہر آپ کے آگے ڈرائیور بیٹھا ہوگا، فرنٹ سیٹ پہ کوئی اور بیٹھا ہوگا، پیچھے آپ بیٹھے ہوں گے، تو کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔